اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک مرید دوست محمد اسجد سیالکوٹ سے سروری قادری، بڑا ہی اولیاء اللہ سے محبت کرنے والا یہ ہمارا طالب ہے، مرید ہے، اور بہت سارا سوالات کرتا ہے اور لوگوں کو رہنمائی کرتا ہے، لوگوں کی اللہ اس کو کامیاب فرمائے دنیا کے امتحانوں میں، آخرت کے امتحانوں میں، اور اللہ تعالیٰ اس کو روحانی برکات عطا فرمائے۔ اسجد صاحب نے مجھے سوال کیا تھا، حضرت سخی سلطان باہو جو بادشاہ ہیں عارفوں کے، ان کے وہ وظائف بتا دے جن سے سلطان باہو کو روحانی ترقی ملی تھی۔ سلطان باہو کو تو تصور اسم محمد اور تصور اسم اللہ ذات سے سب کچھ ملا ہے۔ یہی بات حضرت فقیر نور محمد سروری قادری صاحب عرفان، میرے دادا مرشد اور میرے پیر و مرشد حضرت قبلہ فقیر عبدالحمید سروری قادری اور ان کے صاحبزادہ مرشد کریم فقیر ہارون بادشاہ سروری قادری اور ان کے صاحبزادہ حضرت فقیر شاہ گل احمد سروری قادری اور میرے امی حضور جن کی بدولت میں آج یہ سب کچھ ہوں، تو ان سب اولیاء اللہ نے مجھے یہی بات بتائی ہے کہ تصور اسم محمد اور تصور اسم اللہ ذات ہی بندے کو ولی بنا سکتا ہے۔ یعنی جتنا آپ روزانہ آدھا گھنٹہ تصور شیخ میں بیٹھیں، میں نہیں ہوں، میرا پیر بیٹھا ہوا ہے، اپنے مرشد کی فوٹو دیکھیں اور دل میں دعا مانگے، اللہ مرشد کی محبت دے، اللہ یہ ساتھ دعا کرنی ہے اور مرشد کو دیکھتے رہنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ مرشد کا باطن آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ اور مرشد کے باطن کیا ہے بھلا؟ مرشد کے باطن میں اسم اللہ ذات کا نور ہے۔ تصور محمد کرنا ہے سینے پر، تصور اسم اللہ ذات کرنا ہے دل پر، اور ساتھ ساتھ کلمہ کلام کا ذکر کرتے رہنا۔ ہمارے پچھلے بیانوں میں سن لیں، تو یہ بندے کو ولی بنا سکتے۔ یہ میرے مرشدوں نے اس سائیں محبوب پیر کو بتایا اور میں نے، اس فقیر نے 24 گھنٹے اس میں اللہ ذات کیا ہے اور اب تک کر رہا ہوں۔ ایک سیکنڈ میں میرا تصور ہو سے خالی نہیں ہے۔ اور اللہ کی قسم سلطان وہ فرماتے ہیں، تصور اللہ کرنے والا، تصور اس میں محمد کرنے والا بندہ جو ہے، کیا بات ہے اس کی۔ میں اپنی تو کوئی بات نہیں کرتا، میری تو کوئی بات نہیں بھی نہیں، گنہگار بندہ ہوں، لیکن فقراء کی صحبت میں بیٹھنے والا فقیر ہو جاتا ہے، ولی سے پیار کرنے والا ولی بن جاتا ہے، ارے درویشوں کی صحبت میں رہنے والا درویش بن جاتا ہے، اور جو ولی اللہ کا مرید ہو جائے ایک دن ولی اللہ بھی اس کو ولی بنا دیتا ہے۔ تو میں وہ وظائف آپ کو بتا دوں جو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ یہ 5 تسبیحاں ہیں، اگر آپ روزانہ کر لیں تو آپ کو ولایت میں روحانی مراتب ملیں گے۔ یہ میرے بیان کو بار بار سن کر نہ اس کو کاغذ پر لکھ لیں، بیان کو واپس ریپیٹ کر کر کے نہ اس کو لکھ لیں، ہے تو آسان ہے لیکن آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے۔ یہ بڑا ہی کامیاب وظیفہ ہے، بہت لوگ اس وظیفے سے بھی ولی اللہ بنے ہیں اور ان کو دیدار ہوئے اولیاء اللہ کے۔ بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کوئی دیدار کے لیے وظیفہ، یہ دیدار سلطان باہو دیدار اولیاء اللہ کے لیے یہ وظیفہ سائیں محبوب پیر نے تو کیا ہے، آپ کا بھی مشورہ دیتا ہوں۔ اور یہ بھی ایک مشورہ سن لیں، جو کہتے ہیں ہمیں فیض نہیں ہوتا کہیں سے یا کہیں فیض ہے ہی نہیں دنیا میں، تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں ہمارے بیان سنیں، ہمارے کسی ایک طریقے پر عمل کر لیں، ایک بات پر عمل کر لیں، تصور شیخ کرنے والے اپنے مرشد سے محبت کریں، اس میں محمد اسم اللہ کا تصور کریں، اللہ کی قسم آپ کو دیدار خدا، دیدار مصطفیٰ، دیدار اولیاء اللہ انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ نصیب فرمائے گا۔ آپ کو فیض ہوگا اور آپ مانیں گے فیض ہوگا۔ اچھا بات جو کوئی مکر جاوے تو وہی مرضی ہے، اکثر لوگ مکر جاتے ہیں یا بدل جاتے ہیں، وہ ہمیں ان سے گلا نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے مالک نے پسند ہی نہیں کیتا۔ اللہ معاف کرے، اللہ جنہوں پسند نہیں نہ کرتا اللہ انہوں اپنے دوستاں تو دور کر دیتا۔ یہ قرآن و حدیث کا مفہوم بھی اولیاء اللہ نے بھی لکھا ہے، اللہ جس سے نفرت کرتا ہے نا اس کو اپنے اولیاء کے خلاف کر دیتا ہے، پھر وہ ساری زندگی اولیاء کے خلاف رہتا ہے، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ اس بندے کو اٹھا کر ولیوں کا مرید کر دیتا ہے، یعنی اولیاء اللہ کی صحبت میں لے آتا ہے۔ دعا یہی کریں انعمت علیہم والی صحبت میں رہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ یہ وظیفہ سن لیں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ نے تسبیح کیا کرنی ہے؟ پوری ایک تسبیح ایک دانے پہ یہ پوری چیز کہنی ہے، کلمہ شریف ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ للہ لاہو ہو محمد فقر یا فتح ہو، یعنی کلمہ شریف پڑھ کر پھر اللہ للہ لاہو ہو محمد فقر یا فتح ہو، یہ کہہ دینا۔
اس کے بعد پھر آپ نے کلمہ شریف پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ للہ لاہو محمد فقر، پھر آپ نے کہنا ہے یا فتاح، اس پر بھی آپ نے یا فتاح ہی کہنا ہے، پھر آپ نے کلمہ شریف پڑھنا ہے اللہ للہ لاہو، پہلے کلمہ پڑھ لینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر آپ نے کہنا ہے اللہ للہ لاہو محمد فقر یا قیوم، یا قیوم، پھر آپ نے پڑھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ للہ لاہو یا رحمانو، یا رحمانو، پھر آپ نے پانچویں تسبیح کرنی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ للہ لاہو محمد فقر یا رحیمو یا غفور، یا رحیمو یا غفور، یہ پانچویں تسبیح کے ساتھ ہر نماز کے بعد ایک ایک تسبیح کر لیں۔ اگر اکٹھی بھی کرنا چاہتے ہیں تو صبح تہجد کا وقت تو بڑا کامیاب ہے، فجر کا وقت بھی بڑا کامیاب ہے، بس یہی تھوڑے سے ناموں کا، باقی سارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ للہ لاہو محمد فقر، اور اس کے بعد ہے صرف کہیں یا فتاحو ہے، کہیں یا رحمانو ہے، یا رحیمو ہے، یا قیوم ہے، یا غفورو ہے، تو یہ بس آخر پر آپ نے لگانا ہے۔ باقی ساری کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے ساتھ آپ درود بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی اگر تسبیح کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ للہ لاہو محمد فقر یا فتاح، ایسے یا قیوم آخر پر، ایسے یا رحیمو یا ودو یا غفورو، تو اسی ایسے ہی آپ نے اس تسبیحات کو فجر کے پانچوں کرنی ہے تو فجر اور تہجد کا وقت ہے۔ اگر ہر نماز کے بعد کرنی ہے، حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ کرنے والے کا رزق کھل جاتا ہے، روحانی برکات، روحانی ترقی ملتی ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لوٹتا ہے، نعمتیں لوٹتا ہے، یہ وظیفہ بندے کو کامیاب کرتا ہے، ولی کامل بنا دیتا ہے۔ تو جو یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہماری طرف سے سائیں محبوب پیر کی طرف سے خصوصی اجازت ہے، آپ کریں، اللہ رب العزت آپ کو کامیاب فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔